اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. درود پر محمد علیہ. حضرات سامعین، سادات و غیر سادات، سورت آل عمران کی آیت میں نے آپ کو تلاوت کی ہے اور اسی آیت پر میں آپ کو 5 دن تقریر دوں گا. ارشاد خداوندی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے چنا، اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا. ونوحً، اللہ نے نوح کو چنا، اللہ نے نوح کو مصطفیٰ بنایا. اللہ 2 جملے کہہ کر اپنے انداز کلام کو بدل رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وآل ابراہیم، اور اللہ نے ابراہیم کو چنا آل سمیت، ابراہیم کو چنا آل سمیت، وآل عمران علی العالمین، اور آل عمران کو چنا عالمین میں آل سمیت. ذریتم بعضها من بعض، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد. ذریتم بعضها من بعض، اولاد در اولاد، یعنی اولاد در اولاد کو چنا، اولاد در اولاد کو چنا. واللہ سمیع علیم، اور میں اللہ علیم ہوں، جس کو چنتا ہوں وہ لائق ہوتا ہے، میں اللہ نالائق کو نہیں چنتا. ابھی اب سن رہے تھے، بہت ہی مجھے مزہ آیا. میں نے بھی سوچا کہ میں بھی عظمت آل رسول پر یہ 4-5 تقریر کروں. یہ جو ابھی قبلہ نے اشعار پڑھے آپ کو محظوظ کیا بہت، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی آل رسول پر، عظمت آل رسول پر 5 تقریر کروں. اور موضوع میں نے ابھی رکھ دیا ہے اس کا 5 تقریر کا، عظمت آل رسول. اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، اللہ نے چنا. دیکھیں قرآن حکیم میں 3 الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں: مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی. اصطفیٰ، اجتبا، ارتضی. تینوں لفظوں کی معنی ہے چننا. مصطفیٰ، اصطفیٰ چننا، اجتبا چننا، ارتضا چننا، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے الگ الگ ہے. مصطفیٰ سے مجتبا افضل ہے اور مجتبا سے مرتضی افضل. میں کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے، آپ سارے پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے موجود ہیں. اللہ نے مصطفیٰ بنایا، اللہ نے چنا، اللہ نے چنا ہے آدم کو، اللہ نے چنا ہے نوح کو، اللہ نے ابراہیم کو چنا ہے آل سمیت، اللہ نے آل عمران کو چنا ہے آل سمیت. ذریتم بعضها من بعض، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد. یعنی اللہ سب سے بڑی فضیلت قرآن حکیم کی یہ ہے کہ قرآن اپنا تفسیر خود کرتا ہے، قرآن اپنا تفسیر خود کرتا ہے. یعنی اللہ نے دوسرے جملے میں آل کی معنی بتائی ہے
کہ آل کی معنی اولاد ہے، آل کی معنی اولاد ہے، آل کی معنی اولاد ہے۔ یہی سبب ہے کہ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آل کسے کہتے ہیں، مولا آل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی بیٹی سے میرا نانا رسول نکاح نہ کر سکے، جس کی بیٹی سے، جس کی بیٹی سے میرا نانا رسول نکاح نہ کر سکے وہ آل ہے۔ دیکھیں ابھی گنہگار سید ہے، معصوم نہیں ہے، لیکن نسبت کے اعتبار سے ابھی بھی رسول آ جائے تو کسی گنہگار سید کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو سید ہے وہ لڑکی، لڑکی کی اولاد، لڑکی کی اولاد، لڑکی کی اولاد۔ آج بھی جو سادات ہیں وہ لڑکی کی اولاد ہے، تو پتا چلا آل اسے کہتے ہیں جس کی لڑکی سے رسول شادی نہ کر سکے۔ ابھی پتا چلا کہ رسول نے شادیاں کیوں کی تھی۔ ارے رسول نے شادیاں کر کے اسلام کو بتایا کہ جن کی لڑکیوں سے شادی کر رہا ہوں وہ اصحاب آل نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ نے چنا، محمد آل محمد سلام۔ اللہ نے آج نعرے پہلی مل سے نعرے کم لگانا، صرف باتیں کرتے آنا تاکہ میں اپنے موضوع کو آپ پر واضح کر سکوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، اللہ نے آل ابراہیم کو چنا، اللہ نے آل عمران کو چنا، اللہ نے چنا، کسی نبی نے نہیں۔ کیوں کہ اگر رسول چنتا پھر بھی کہتے کہ ہم جیسا، یہاں اللہ نے چنا ہے، یہ چنا خدا کا ہے۔ ایمان سے بتائیں، آپ کسی کنو کے ٹھیلے والے پر جائیں، ٹھیلے کا کنو ہے، کنو کا ٹھیلا ہے، آپ اس کے پاس گئے اور کہا مجھے 1 کلو کنو کا چاہیے۔ آپ نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ محلے میں رہتے ہیں، آپ چنیں، آپ چنیں، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی خراب نکل آئے۔ آپ نے چنے اور 1 کلو میں 8 کلو پڑے، آپ نے چنے ہیں۔ جب گھر میں آپ لے کر آئے اور آپ نے ان کی کھال اتاری، چھلکا اتارا تو 5 اچھے نکلے، 3 خراب۔ اب آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ٹھیلے والے کو گئے، کیونکہ یہ آپ کے علم کا قصور ہے۔ چنے آپ نے، چنے آپ نے، اب یہ ٹھیلے والے کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے، آپ کے علم کا قصور ہے۔ اب آدم کو خدا نے چنا ہے، نوح کو خدا نے چنا ہے، آل ابراہیم کو خدا نے چنا ہے، آل عمران کو خدا نے چنا ہے۔ اب جو ان سے عیب نکالے گا وہ ان سے نہیں، وہ خدا کے علم سے عیب نکالا۔ یہ تو ابتدائی منزل ہے، یہ ابتدائی منزل ہے۔ مصطفیٰ بنانا یہ ابتدائی منزل ہے۔ دیکھیں جہاں میں جا رہا ہوں اور جہاں میری مرضی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، اللہ نے ابراہیم کو چنا آل سمیت، اللہ نے آل عمران کو چنا آل سمیت، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ یعنی اللہ نے آل کی معنی بھی بتائی کہ آل کی معنی اولاد ہیں۔ اب کائنات میں بنص قرآن 3 عمران ہیں، جناب موسیٰ کے وعد گرامی، جناب مریم کے وعد گرامی اور میرے مولا علی کے وعد گرامی۔ جناب موسیٰ نے شادی کی، اولاد نہ ہوا، آل ختم۔ جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، آل ختم۔ پتا چلا کوئی تیسرا عمران ہے جس کی آج بھی اولاد ہے اور وہ اولاد مصطفیٰ ہے۔ بس جملے کو سمجھے
کہ میں آپ کو آگے لے کے چلوں. دیکھیں مصطفیٰ لفظ جو ہے یہ اللہ نے غیر نبی کے لیے بھی استعمال کیا ہے. دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحج میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ نے ملائکہ میں سے مصطفیٰ بنائے ہیں اور انسانوں میں سے ملائکہ میں سے. سارے ملائک مصطفیٰ نہیں. مسلمانوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ 4 ملائک مصطفیٰ ہیں: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. یہ 4 ملائک مصطفیٰ ہیں، نبی نہیں ہیں. اور انسانوں میں سے پتا چلا کچھ انسان ہیں جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے. اب عزرائیل، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل یہ ہے مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کی نشانی کیا ہے؟ سورۃ نمل میں ارشاد ہوا قل الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. میرا سلام ہو مصطفیٰ بندوں پر. پتا چلا جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا. پتا چلا جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا. اب ساری دنیا کہتی ہے جبرائیل علیہ السلام. کبھی کسی نے کہا جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بھئی کہو نا. پھر جملہ سنیں، میں کہا مصطفیٰ سے مجتبیٰ افضل، مجتبیٰ سے مرتضیٰ افضل. یہ جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی مرتضیٰ نہیں ہے. گھبرا گئے آپ؟ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی نبی مرتضیٰ نہیں ہے. مرتضیٰ یہ 14 ہے. ارے جو ایم اے ہوگا وہ لازمی بی اے ہوگا، جو بی اے ہوگا لازمی انٹر ہوگا، جو انٹر ہوگا لازمی میٹرک ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ جبرائیل مصطفیٰ، اسرافیل مصطفیٰ، عزرائیل مصطفیٰ، میکائیل مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کی نشانی ہے علیہ السلام. اب سارے مسلمان کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. بھئی علیہ السلام نہ کہو، رضی اللہ تعالیٰ نے کہو. اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام. ارے جو مصطفیٰ ہے وہ تو علیہ السلام ہے. اور وہ علی، وہ حسین جو مرتضیٰ ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ کس طرح بن سکتے ہیں؟ مطلب یہ مصطفیٰ ہے، جبرائیل مصطفیٰ ہے. انسانوں میں سے ہم نے مصطفیٰ بنایا. جناب مریم کے لیے ارشاد ہوا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم ہم نے تجھے مصطفیٰ بنایا، طاہر بنایا، مصطفیٰ بنایا. 2 مرتبہ لفظ مصطفیٰ. ہم نے مریم کو مصطفیٰ بنایا. مریم نبی نہیں ہے. مریم کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا. مریم نبی نہیں ہے لیکن ہے مصطفیٰ، ہے طاہر. اور ہے کون؟ آئیے قبلہ نے آپ کو شعر میں بتایا. آئیے میں چلتا ہوں کتابوں کی طرف. مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب یناب الودد، حافظ محمد سلیمان القدری نے لکھا. جناب خدیجہ فرماتی ہے لما حملت بفاطمۃ حملت حملا خفیفا. جناب خدیجہ فرماتی ہے کہ جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو میں نے محسوس نہیں کیا کہ کوئی بچہ میرے بطن میں ہے. جب فاطمہ میرے بطن میں آئی تو میں نے محسوس نہیں کیا کہ کوئی بچہ میرے بطن میں ہے. وتحدثنی فی بطنی. اور جب بطن میں تھی تو مجھ سے باتیں کرتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی. کون؟ فاطمہ. جب بطن میں تھی فاطمہ تو مجھ سے باتیں کرتی تھی. فلما قربت ولادتها دخل علی 4 علیہن من الجمال والنور ما لا یوسف. کہتی ہے جب ولادت کا قریب آیا تو 4 عورتیں میرے قریب آئیں اور وہ ایسی حسین تھی کہ ان کے جمال کی کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتا. قالت احداہن انا امک ہوا. ایک نے کہا خدیجہ میں تیری ماں ہوا ہوں. ایک نے کہا میں آپ کی ماں ہوا ہوں. وقالت الاخری انا آسیۃ بنت مزاحم. دوسرے نے کہا کہ میں مزاحم کی بیٹی آسیہ ہوں.
وقات الاخرى انا کلثوم اخت موسیٰ، تیسرے نے کہا کہ میں موسیٰ کی بہن آسیہ ہوں، میں موسیٰ کی بہن کلثوم ہوں۔ وقات الاخرى انا مریم بنت عمران ام عیسیٰ جینا لنلی من امرک، چوتھی نے کہا کہ میں عمران کی بیٹی میرے میں ہوں، عیسیٰ کی ماں ہوں، اور ہم چاروں آپ کی دائیں بن کر آئیے، چاروں آپ کی دائیں بن کر۔ اب عمران کی بیٹی ہے خدیجہ کی دائی، بڑا جملہ میں کر دیا۔ اب یہ مریم کون ہے؟ جو مصطفیٰ ہے، یہ مریم مصطفیٰ، یہ دائی ہے جناب خدیجہ کی، یہ دائی ہے جناب سیدہ کی، یہ دائی ہے جناب مریم، دائی ہے جناب بطول کی، مریم دائی ہے جناب خدیجہ کی۔ ارے جب دائی کا مقام یہ ہے کہ وہ طاہرہ بھی ہے، وہ صدیقہ بھی ہے، وہ بطول بھی ہے، اب بتاؤ خدیجہ کیا ہوگی، اس کی بیٹی کیا ہوگی؟ مل کے نعرہ لگے، نعرہ حیدری۔ اب مریم ہے طاہرہ، مریم ہے صدیقہ، مریم ہے طاہرہ، مریم ہے صدیقہ، لیکن وہ دائی ہے جناب خدیجہ کی، وہ دائی ہے جناب بطول کی۔ ارے جناب بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول نکلا ہے مبطول سے، گہرے دوست سے الگ ہو جانا۔ کچھ ایام ایسے آتے ہیں مہینے میں کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، بطول اسے کہتے ہیں جو جس کی نماز قضا نہ ہو، یعنی اسی عیب سے پاک ہو، جس کی نماز قضا نہ ہو وہ ہے بطول۔ اب مریم بطول ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ایک عرض کر دوں میں مریم کو کہ مریم آپ بطول ہے، لیکن آپ کا بطول ہونا اتنا فخر نہیں ہے کیونکہ آپ کا شوہر نہیں ہے۔ ارے بغیر شوہر کے بطول ہونا اور بات ہے، بطول کا شوہر بھی ہو، حسنین جیسے بیٹے بھی ہو، اور پھر بطول عذرا بنے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دیکھیں پھر قریب ہے، پھر میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ بی بی مریم نے شادی نہیں کی، کیوں نہیں شادی کی؟ بی بی مریم نے شادی کیوں نہیں کی؟ بی بی مریم نے شادی اسی لیے نہیں کی کہ بی بی مریم کا کوئی کفر نہیں تھا۔ بھئی اللہ قادر مطلق ہے، کوئی صاحب شیخ نبی پیدا کرتا کیا ہوتا؟ اس کے خزانے میں کمی تو نہیں نا۔ اللہ نے جان بوجھ کر کائنات میں بطول ہیں دو، بنت سے قرآن، بنت تمام مسلمان بھائی کے لیے تقریر، میرا عقیدہ تو اللہ کیا کہتا ہے، لیکن جملہ بنت سے قرآن بطول ہیں دو، عمران کی بیٹی مریم، رسول کی بیٹی بطول فاطمہ۔ اگر بی بی مریم شادی کرتی تو کرتی کسی صاحب شیطربی سے، لیکن میرا یہ عقیدہ، اب یہ میرے الفاظ ہے کہ اللہ نے جان بوجھ کر ایسا نبی نہیں پیدا کیا، اللہ نے جان بوجھ کر ایسا نبی نہیں پیدا کیا، کیونکہ اگر کوئی صاحب شریعت اللہ پیدا کرتا اور کہتا وہ مریم سے شادی، تو کم از کم یہ تو کہتا نا علی کو، یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بطول ہے، یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے۔ اللہ نے کہا میں یہ بھی گوار نہیں کرتا کہ کوئی نبی علی سے ہمسری کرے۔ بڑا جملہ میں نے کہا دیا، ارے جب کوئی نبی علی سے ہمسری نہیں کر سکتا تو غیر علی سے ہمسری کس طرح کر سکتا؟ دیکھ پھر میں نعرے کب لگا، آج نعرے کب لگے، جب تک میں آپ کو مضمون سمجھاؤں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے جان بوجھ کر
یہ نبی خلق نہیں کیا کہ وہ کہتا ہے علی کو کہ یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول. تو جب اللہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی نبی علی کی برابری کرے، میرے مولا علی میں 2 صفتیں ایسی ہیں جو کسی نبی میں نہیں. آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک اللہ نے کسی نبی پر اپنا نام نہیں رکھا. اللہ نے آدم سے لے کر جناب ختمی مرتبہ تک کسی نبی پر اپنا نام نہیں رکھا. دوسری بات یہ کہ اللہ نے اگر بطول بیوی تھی تو صرف علی کو. یہ علی کی ایسی صفتیں ہیں جو کسی نبی میں نہیں ہیں. کہتے ہیں کبھی کبھی کہتے ہیں، مولوی بھی کہتے ہیں کہ عبدالحکیم علی کو بطول کو بڑھاتا ہے. ارے میں کہاں بڑھاؤں گا، میں کہاں بڑھاؤں گا؟ میں قرآن سے جواب دیتا ہوں. اگر کسی ماں کے لال میں طاقت ہے تو جواب دے. مارے عبدالحکیم ایک چکے کا آدمی، وہ علی کو کیا بڑھائے گا؟ یہ الفاظ ہیں قرآن کے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جتنے مسلمانوں کے دفعہ سب نے لکھا کہ اللہ نے 2 سمندر بہائے، 2 سمندر بہائے، 2 سمندر 2 بہائے، ایک علی ایک فاطمہ. سمندر بہائے، نہریں نہیں، اللہ نے 2 سمندر بہائے. اللہ نے، میں کہتا ہوں امریکہ نے بڑی ترقی کی ہے سائنس ٹیکنالوجی میں، لیکن آج بھی اس کے پاس کمپیوٹر کے ذریعے، سیٹلائٹر کے ذریعے وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے. ارے یہ تو ہمارے سمندر ہیں، زمین کے سمندر ہیں. جب ان کی حد کوئی معلوم نہیں کر سکتا، علی اور فاطمہ تو خدا کے سمندر ہیں. علی اور فاطمہ نعرہ حیدری، علی اور فاطمہ تو خدا کا سمندر ہیں. ارے جب ہمیں سمندر کے حد کا کوئی پتہ نہیں تو ہمیں کیا پتا؟ ارے ان کی حد کا پتہ ہوگا ان کے خالق کو، اللہ کو پتہ ہے. ہمیں اور تمہیں کیا پتا علی کیا ہے، فاطمہ کیا ہے؟ بس یہ 2 سمندر ہے. اللہ نے کہا، رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ 2 بحر کیا ہیں؟ مرج البحرین، یہ 2 بحر کیا ہیں؟ آپ نے بحر سے مراد علی اور فاطمہ. یا سے حجاب کون ہے؟ آپ نے فرمایا حجاب میں ہوں. یا سے موتی اور مرجان کون ہے؟ آپ نے فرمایا موتی سے مراد حسین ہے، موتی سے مراد حسن ہے، مرجان سے مراد حسین ہے. یہ 5 نعمتیں ہیں، 5 نعمتیں ہیں، خدا کی طرف سے نعمتیں. اب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں کی ہیں. یہ 5 خود نعمتیں ہیں، یہ 5 خود نعمتیں. جن کے پاس یہ 5 ہیں ان کے پاس نعمتیں ہیں، اور جن کے پاس یہ 5 نہیں ہیں وہ مغضوب ہے. نعرہ حیدری. ہم بڑھاتے نہیں. اب یہ مصطفیٰ انسانوں میں سے مصطفیٰ. آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورۃ بقرہ کے. جناب موسیٰ کے بعد کچھ عرصے تک تو بنی اسرائیل ٹھیک رہے. جناب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کچھ وقت ٹھیک رہے، لیکن پھر بگڑ گئے. اسی زمانے میں ان کا نبی تھا شموئیل، اس کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کو کہیے کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کرے تاکہ ہم جالوت سے لڑ سکیں. اب کہ نبی نے کہا وقال، مصطفیٰ کی بات ہو رہی. مصطفیٰ ہوتا ہے غیر نبی، مصطفیٰ غیر نبی بھی ہو سکتا ہے. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. ان کے نبی نے ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر
طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے اللہ نے. پتا چلا نبی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ بادشاہ مقرر کرے، نبی کو یہ بھی اختیار نہیں. ساری کہتے ساری دنیا کا یہ مشرک ہے. بھائی مشرک کہتے کسے؟ آپ نے قرآن کے روح سے بتایا ہی کبھی نہیں کہ مشرک کسے کہتے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا مشرک کون ہے؟ ارشاد خداوندی ہے سورۃ قصص میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. میرا حبیب تمہارا خدا جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو دین کے لیے چنتا ہے. تمہارا رب، تمہارا خدا جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو دین کے لیے منتخب کرتا ہے. ما کان الخیار، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں. بندوں میں ارے رسول سے بڑھ کر کوئی اللہ کا بندہ ہے کیا؟ یعنی رسول کو بھی اختیار نہیں، رسول کو بھی اختیار نہیں کہ دین کے لیے کسی کو چنے. کیوں؟ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، میں اللہ اسی شرک سے پاک ہوں. ابھی پتا چلا کہ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے. جو خدا کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے وہ ہے مشرک. اب سارے مسلمان جا کر گریبان میں جھانکے کہ کس نے اپنا بنایا ہے اور کس نے اللہ کے بنائے ہوئے کو تھام کر رکھا. یہ اصول کافی میں بھی ہمارے چھٹے امام نے فرمایا. کسی ہمارے چھٹے امام سے پوچھا مولانا مشرک کسے کہتے ہیں؟ آپ من اشرک ما امام امامت ہو من عند اللہ من لیست امامت ہو من اللہ کان مشرکن باللہ. یہ سوالی جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ ملائے، جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ ملائے وہ ہے مشرک. جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے امام کے ساتھ ملائے وہ ہے مشرک. ارے ہم نے جس کو بھی لیا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. ہم نے کبھی انسان کے بنائے ہوئے کو نہیں لیا. ہمارے امام وہ جو اللہ نے بنائے. اب ان کا نبی ان کو کہتا ہے وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اور ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. تو لوگوں نے کہا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے، اس کے پاس تو نہ پیسہ ہے نہ ملکیت ہے نہ مال ہے. یہ ہے پرانی ذہنیت، ماضی ابس نہیں ہے. میں آگے نہیں چلوں، پھر سن. ماضی ابس نہیں ہے، ماضی مربوط ہے مستقبل سے. یہ ماضی کے لوگوں کا کیا خیال تھا؟ ماضی کے لوگ یہ کہ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال. اور ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے پر بادشاہ کیسے کرے گا؟ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ اس کے پاس نہ مال ہے نہ ملکیت ہے، نہ اس کے پاس مال ہے نہ ملکیت ہے. بس یہ کہنا تھا. خدا کی آواز ہے قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. نبی نے کہا اللہ نے تمہارے پر اس کو مصطفیٰ بنایا. اللہ نے. طالوت نبی نہیں ہے مصطفیٰ. میرا جملہ بلا جملہ کھا گئے. نوجوان جو بات سمجھے اس کو سمجھے. ان قال ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے تمہارے پر طالوت کو بات اللہ نے تمہارے پر طالوت کو مصطفیٰ بنایا. علم کی وجہ سے، جسمانی طاقت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے. اللہ دولت نہیں دیکھتا،
اللہ دیکھتا ہے علم اور جسمانی طاقت. ارے یہ تو مصطفیٰ ہے, یہ تو مصطفیٰ ہے جو غیر نبی ہے. بتاؤ جو مرتضی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میں تمام مسلمان بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں, لاہور کے جتنے مسلمان بھائی ہیں, کوئی مولوی کسی مذہب کا سر پر قرآن اٹھا کر کہے کہ فلاں صحابی علم میں علی سے زیادہ تھا, میں مذہب چھوڑ دوں؟ فلاں صحابی علی سے طاقت میں زیادہ تھا, میں مذہب چھوڑ دوں؟ ارے جب کوئی صحابی علی سے علم میں زیادہ نہیں تھا, علی سے طاقت میں زیادہ نہیں تھا, تو مصطفیٰ کا زیادہ حقدار علی ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یؤتی ملک من یشاء واللہ واسع علیم, اور میں اللہ جس کو چنتا ہوں علم کے ذریعے چنتا ہوں. میں اللہ نالائق کو نہیں چنتا, میں اللہ نالائق کو نہیں چنتا. یہ علم کی وجہ سے میں نے چنا ہے, دولت کی وجہ سے نہیں. اللہ چنتا ہے علم کی وجہ سے, اللہ چنتا ہے جسمانی طاقت کی وجہ سے. اگر جسمانی طاقت ہوتی تو جنگوں میں کیوں نہ لڑے؟ اگر علمی طاقت ہوتی تو علی کے پاس کیوں آتے؟ یہ تو میں غلط کروں گا, اللہ نے مصطفیٰ بنا, اللہ نے مصطفیٰ بنا. اور میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا, میرے مولا علی سے, یہ اصول کافی میں باب کتاب حجت اور باب ہے 14. میرے مولا علی سے پوچھا, مولا اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے؟ آپ نے وَلَقَدْ أُوتِيتُ خِصَالًا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهَا أَحَدٌ قَبْلِي. اے سوالی, اللہ نے مجھ علی کو اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ مجھ سے پہلے ایک کو بھی ایسی فضیلت نہیں عطا کی, مجھ سے پہلے. نوجوان میں آگے نہیں چلوں. وَلَقَدْ أُوتِيتُ خِصَالًا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهَا أَحَدٌ قَبْلِي. اے سوالی, اللہ نے مجھ علی کو اتنی فضیلت, اللہ نے انسانوں نے نہیں, اللہ نے مجھ علی کو اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی ایک کو بھی ایسی فضیلتیں نہیں عطا کی. علمت المنایا, اللہ نے مجھے موت کا علم دیا ہے. میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کب مرو گے, کہاں مرو گے. اللہ نے مجھے موت کا علم بتا دیا. میں ہر انسان کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں مرے گا, کب مرے گا. بل بلایا, اللہ نے مجھے مصیبتوں کا علم دیا ہے. میں ہر انسان کو بتا سکتا ہوں کہ تو کس مصیبت میں مبتلا ہوگا. والانصاب, اللہ نے مجھے حسب و نسب کا علم دیا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ حلالی کون ہے, حرامی کون ہے. بڑا جملہ میرا کھا گئے ہو. نعرہ حیدری. علمت المنایا والبلایا والانصاب وفصل الخطاب. اللہ نے مجھے موتوں کا علم دیا ہے, اللہ نے مجھے مصیبتوں کا علم دیا ہے, اللہ نے مجھے نسب کا علم دیا ہے, اللہ نے مجھے عدالتوں کا حکم دیا ہے. میں کبھی نہیں کہتا کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں آتا. ارے اسی کو تو امام کہتے ہیں, اسی کو تو حجت خدا کہتے ہیں. جو کہے کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں آتا وہ خدا کی حجت نہیں ہے. جو کہے کہ یہ فیصلہ مجھے نہیں آتا, جو کہے یہ سوال مجھے نہیں آتا, وہ حجت خدا نہیں ہے. فلم یفتنی ما سبقنی, فلم یفتنی ما سبقنی. جو گزر گیا ہے, جو ماضی ہے وہ میرے سامنے ہے. جو ماضی ہے میں بتا سکتا ہوں کہ آدم کو خلافت کیسے ملی. میں بتا سکتا ہوں کہ ابراہیم کنار کیسے گلزار ہوئی. میں بتا سکتا ہوں کہ موسیٰ دریا سے پار کیسے ہوئے. جو ماضی ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. ولم یعزب عنی ما غاب عنی, اور جو ابھی آیا نہیں وہ میرے نظروں کے سامنے ہے, وہ میرے نظروں کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے.
اب میرے مولا نے دیکھا کہ جب سوالی کے تیور بدلے کہ یہ کون ہے، تو کہا سوالی آپ حیران ہو، کل ذالک من اللہ، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا، اللہ نے، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا، یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا، مکننی فی علمہ، اللہ نے مجھے اپنے علم میں قدرت دی ہے، میں اللہ کی قدرت ہوں۔ ارے ہماری اصول کافی کتب اربع میں شامل ہے، یا تو اصول کافی سے ہاتھ اٹھاؤ، اگر کسی اور کتاب کو میں حوالہ دیتا شاید مولوی ناراض ہو جاتے، یہ تو اصول کافی میں ہے کہ میں علم میں اللہ کی قدرت ہوں، میں علم میں اللہ کی قدرت ہوں، یعنی اگر کسی کو اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو وہ علی کو دیکھے۔ ارے جب تمہیں طالوت ہی سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں علی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ نعرہ حیدری! جب تمہیں مصطفیٰ ہی سمجھ میں نہیں آیا، ارے طالوت تو مصطفیٰ ہے، طالوت تو مصطفیٰ ہے۔ اب یہ ہے جناب شموئیل نبی، وہ انہوں نے کہا، جناب شموئیل نبی نے کہا اپنی قوم کو کہ تمہارے اوپر اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، تو انہوں نے کہا کہ اسے بادشاہ کرے گا ہم پر، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اس کے پاس نہ دولت ہے نہ مال ہے۔ تو اللہ نے میں نے تم پر، اللہ نے تم پر مصطفیٰ بنایا ہے طالوت کو، اور میں اللہ کسی جاہل کو بادشاہ مقرر ہے۔ جب میں کسی کو مقرر کرتا ہوں تو میں اللہ جاہل کو نہیں، نااہل کو نہیں، اہل کو۔ اب کا اور نشانی وقال لہم نبیہم ان آیت ملکی ان یاتیکم تابوت، تو ان کے نبی نے کہا کہ جب وہ آئے گا تو اپنے ساتھ تابوت لائے گا۔ جب طالوت آئے گا تو اپنے ساتھ تابوت لائے گا، جب آئے گا تابوت لائے گا۔ کوئی اور لفظ استعمال کرتا، تابوت کیوں کیا؟ اگر تابوت لفظ خراب ہے تو قرآن سے نکال دو۔ دیکھیں مواد زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے نبی نے کیا کہا؟ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی ان یاتیکم تابوت، ان کے نبی نے کہا کہ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ جب آئے گا اپنے ساتھ تابوت لے کر آئے گا۔ تابوت، یہ تابوت کیا ہے؟ یہ لکڑیوں کی بنائی ہوئی اتنا چھوٹا سا لکڑیوں کا بنایا تابوت تھا، جس میں جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو ڈال کر دریا میں ڈالا تھا، یہ وہ تابوت تھا۔ ارے کب جناب موسیٰ کا زمانہ، کب جناب طالوت کا زمانہ، ارے ان لکڑی کو دیمک نے نہیں کھایا۔ یہ کون؟ میں کہا جو تفسیر ہو، جس کا تفسیر ہو، جس مسلمان بھائی کا تفسیر ہو، جا کر اٹھا کر دیکھو، یہ وہ تابوت تھا، یہ وہ تابوت تھا، یہ وہ تابوت تھا کہ جب بنی اسرائیل کسی لڑائی میں جاتے تھے تو اس تابوت کو آگے رکھتے تھے، اس تابوت کو آگے رکھتے تھے۔ نوجوان گھبرا کے گئے، جب جناب بنی اسرائیل کسی جنگ میں جاتے تھے تو اس تابوت کو لکڑیوں کا بنایا ہوا، اس تابوت کو آگے رکھتے تھے۔ جنگ فتح، کس کی روزی تنگی، دعا مانگتا تھا، اللہ رزق دیتا تھا، کسی کو اولاد نہیں ہوتی تھی، دعا مانگتا تھا، اولاد ملتا تھا۔ یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں۔ یا اللہ یہ بدعت نہیں ہے، یا اللہ یہ بدعت نہیں ہے۔ اور جب سے جالوت ان سے یہ تابوت چھین کر گیا تو بنی اسرائیل پر مصیبت آئی۔ بڑا جملہ میں نے کہا، جب سے جالوت ان سے یہ تابوت لے کر گیا تو ان پر مصیبت آئی، میں کو یا اللہ، اور اللہ نے فرمایا بقیت مما، پھر سنیں، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی ان یاتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں تمہارے لیے دین اور دنیا کی سکون ہے۔ اس تابوت میں
تمہارے لیے دین اور دنیا کی بھلائی ہے. تابوت میں بنی اسرائیل لے کے جاتا تھا جنگ میں. جنگ فتح. اولاد مانگا, اولاد مل گیا. رزق مانگا, رزق مل گیا. یا اللہ یہ فتنے ہی تو آ. آج اپنے خاموش. تابوت کو نہ دیکھ اس کی نسبت سے. آواز اس کی نسبت ہے معصوم سے. ارے جس تابوت کی نسبت ہے موسیٰ سے, وہاں جو دعا مانگو وہ مستجاب. جو دعا مانگو وہ مستجاب. ارے کہاں موسیٰ, کہاں علی اور حسین. نعرہ حیدری. گھبرا کیوں گئے نوجوانوں, گھبرا کیوں گئے. ارے کہاں وہ تابوت, کہاں وہ تابوت, کہاں یہ تابوت. اس تابوت کی نسبت ہے جناب موسیٰ سے, اس تابوت کی نسبت ہے علی سے, حسین سے. اگر وہاں ہر منت پوری ہو سکتی ہے تو اگر تمہاری منتیں پوری نہیں ہوتی, ارے ذرا آقا تو دیکھو. ارے یہ آقا دعا تو مانگ میں نہ ملے تو مذہب چھوڑ دوں گا. نعرہ حیدری. نہیں, پھر سنے. جالوت لے کر گیا. جب جالوت لے کر گیا توجہ, جب جالوت لے کر گیا اس پر قبضہ کیا تو اس کے 5 شہر ویران ہو گئے. جہاں یہ تابوت جائے وہ چیز ویران. یا اللہ یہاں آئے تو کامیابی, وہاں جائے تو ویرانی. آواز عبدالحکیم. معجزہ اسی سے صادر ہوتا ہے جو معجزہ نما ہوتا ہے, جو معجزے کا باعث ہوتا ہے. بڑا جملہ مت کرے. جو معجزے کا باعث ہوتا ہے. عبدالحکیم یہ معجزہ تھا موسیٰ کا. یہ معجزہ تھا موسیٰ کا. جب موسیٰ والوں کے پاس ہوگا تو کامیابی ہوگی اور جو اس پر قبضہ کرے گا. میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے, جو قبضہ کرے گا. نہیں, لاہور والوں کو میں نہیں سمجھا سکا. معاف کرنا لاہور, میں لاہور والوں میں آپ کو نہیں سمجھا سکا. دیکھیں رسول نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی لن تذلوا بعدی ما ان تمسکتم بما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میں تم میں ثقلین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم نے دونوں کو پکڑا تو میرے بات گمراہ نہ ہوگی. دونوں کو پکڑا اور دونوں میں افتراق نہیں ہے. دونوں میں فرق نہیں. مسلمان نے وعد کو چھوڑا, میراث کو پکڑا. بڑا جملہ میرا کھا گئے. دیکھو مسلمانوں نے وعد کو چھوڑ کر میراث کو پکڑا. یہ مسلمانوں کی پرانی عادت ہے, میراث پر قبضہ کرنا. ایمان سے بتائیں دوستو, ایمان سے بتائیں اب پوری دنیا میں مسلمانوں پر مصیبتیں کیوں ہیں؟ پھر بھی چلے کہ میرے کیا اب مسلمانوں پر مصیبتیں. ارے مسلمانوں پر مصیبتیں اس لیے ہے کہ میراث پر قبضہ کیا ہوا ہے. وعد کو چھوڑ کر جو موسیٰ کو چھوڑ کر تابوت پر قبضہ کرے اس کے لیے بھی مصیبت. اور جو اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن پر قبضہ کرے اسی لیے بھی مصیبت. نعرہ حیدری. میں گھبرا تو نہیں گئے, بات سن میں آئی.
نہیں پھر کہنا چاہتا دیکھیں وہی عصا جب جناب موسیٰ کے ہاتھ میں آتی تھی تو عصا وہی عصا وہی تھی جب موسیٰ کے ہاتھ میں تو عصا، اور جب فرعون کے ہاتھ میں وہی عصا وہی لاٹھی، عصا وہی ہے، اثر دو ہیں۔ نوجوان پوری طرح عصا وہی، عصا ایک ہے، اثر دو ہیں۔ جب باز کے ہاتھ میں آتی ہے نہیں، پھر نہیں سمجھا، پھر قرآن کی طرف دیکھیں یہ آیت ہے، قرآن ہے کہ سورۃ کی عجیب آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اللہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے وسیلے پہاڑوں کو چلایا جاتا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے وسیلے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے وسیلے زمین کے فاصلے طے کیے جاتے، جس کے وسیلے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن ہے، بات میں نہیں ہے۔ باہر جملہ میرا کھا گئے، پھر لاہور والا جملہ کھا گئے، پھر سنیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اللہ نے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے وسیلے پہاڑوں کو چلایا جاتا، جس کے وسیلے زمین کا فاصلہ طے کیا جاتا، جس کے وسیلے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ قرآن ہے، تو پھر چلاؤ، ارے پھر چلاؤ، کتنے حافظ ہیں تمہیں؟ ارے شیعہ تو مسلمان ہی نہیں، تو مسلمان ہے۔ اب یہ جملہ میں سمجھ میں بھائی اگر نہیں سمجھ میں آیا، ارے چلاؤ، لے کے جاؤ قرآن، 10 قرآن لے کے جاؤ پہاڑ پر، دیکھو کو پہاڑ کس طرح چلتا ہے۔ اور جب آپ جائیں امریکہ تو جہاز میں نہ جائیں، کراچی جائیں، آج پڑھیں کراچی پہنچے، اسی قرآن کے ذریعے زمین کا فاصلہ طے کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا ہے۔ ارے کوئی مر جائے پڑھ قرآن، میں دیکھ کس طرح کلام کرتا ہے۔ یا تو قرآن سے ہاتھ اٹھا، اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میرے بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ارے قرآن وہی ہے، قرآن سے مردے بھی زندہ کیے جاتے ہیں، قرآن سے زمین کا فاصلہ بھی طے کیا جاتا ہے، قرآن سے پہاڑ بھی ہلائے جاتے ہیں، لیکن وہ کرے گا جو قرآن کا وارث ہوگا۔ دونوں نعرہ حیدری، تم میں کوئی وارث نہیں ہے، تم میں کوئی وارث، اگر وارث ہوتا تو ہوتا نا، جو تمہیں کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ اب جب قرآن کی دعویٰ ہے تو کر کے دکھاؤ، بھئی ہم تو مسلمان سے ہی، ہمیں مسلمان نہ مانو۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتے یہ 14، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، خدا کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ 14 نہ ہوتے تو قرآن کی تمام دعوے جھوٹے ہوتے۔ دعویٰ قرآن نے کیا، دلیل نہیں دیا، قرآن نے دعویٰ کیا ہے، منواتے ہیں۔ کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ اسی لیے کہ ہم قرآن کے وارث نہیں، ہم قرآن کے وارث نہیں۔ اب دیکھیں میں نے کیا کہتا ہوں، پھر چلتا ہوں جہاں میں نے بات چھوڑی تھی، پھر چل رہا ہوں۔ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکی آیات تابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں دین اور دنیا کا سکون ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں بقیہ ہوگا، ترکہ ہوگا آل موسیٰ کا، آل ہارون کا۔ دیکھیں میں واہ واہ کا قائل نہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کو کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔
ایک مرتبہ پھر مل کر درود پڑھیں. ابھی تو میں نے تقریر کو شروع نہیں کیا. وقال لهم نبیہم ان آیت ملکی ان یاتکم تابوت، اور اس کے نبی نے کہا کہ وہ لائے گا تابوت، وہ لائے گا تابوت. تم تو کہتے ہو کہ رسول کے علم غیب نہیں، ایک جناب شمول کے علم غیب کیسے آ گیا؟ وہ تابوت، اسی تابوت میں تمہارے لیے دین اور دنیا کا سکون ہوگا. وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں ترکہ ہوگا آل موسیٰ کا آل ہارون کا، اس میں ترکہ ہوگا آل موسیٰ کا آل ہارون کا. یا اللہ آل موسیٰ آل ہارون، تو بولا آل موسیٰ آل ہارون، جب موسیٰ کی اولاد ہی نہیں تو یہ آل کہاں سے آ گئی؟ جب موسیٰ کی اولاد ہی نہیں تو آل کہاں سے آ گئی؟ آواز عبد الرحیم خاموش، موسیٰ کی نہیں ہارون کی تو ہے. ارے جب ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے تو علی کی اولاد رسول کی اولاد ہو سکتی ہے. مل کر نعرہ حیدری. ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی. جب موسیٰ ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے تو علی کی اولاد رسول کی اولاد ہو سکتی ہے. اور تحمل الملائکہ، اس کو ملائک لے کر آئیں گے. ملائک کس کو؟ تابوت کو. تابوت کو تابوت کو. اس میں ترکہ کیا تھا؟ ترکہ کیا تھا؟ جناب موسیٰ کی عصا، جناب ہارون کی جوتی. اور وہ کہاں ہے؟ ملائکہ کے کاندھے.